اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، شریعت میں اس کا معنی ہے اللہ کی عبادت اور اس کی رضا کے ارادے سے روزے کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جماع کو بالکل ترک کر دینا اور دنیاوی معاملات سے دامن چھڑا لینا۔ اعتکاف ایک اہم عبادت ہے جو تقوی و پرہیزگاری کے فروغ اور اخلاق و اطوار سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسجد چونکہ افضل ترین اور محبوب ترین جگہ ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے ارادے سے بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ اعتکاف کی قسمیں بھی ہیں۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ کسی نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اس کا کام ہو گیا تو اس پر ان دنوں کا اعتکاف واجب ہے جتنے دن اس نے کہے تھے، نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے اور عید الفطر کا چاند طلوع ہونے تک وہیں رہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت ہے، اور سنت کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں نا، غیر موقدہ اور موقدہ۔ تو یہ اعتکاف غیر موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ، لیکن ہر بندے پر نہیں، سنت موقدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ سے پھر آپ سارے بری ذمہ ہو گئے۔ اگر صرف یہ ہوتا نا سنت موقدہ تو پھر جو نہیں بیٹھے وہ گناہ گار ہونے تھے۔ تو اب چونکہ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، تو علی الکفایہ کا مطلب ہے کہ جو بیٹھے ہیں وہ نہ بیٹھنے والوں کی طرف سے کفایت کر گئے، جو نہیں بیٹھ سکے ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا اعتکاف ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف یہ ہے کہ رات یا دن میں جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس میں کوئی وقت کا تعین کوئی نہیں، چاہے 1 منٹ کے لیے بھی کوئی مسجد میں بیٹھتا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے تو اس کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین۔ جس شخص نے رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج کیے یا 2 عمرے کیے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ حج اور عمرے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کو گھر بیٹھے اپنی مسجد میں 10 دن کے لیے بیٹھے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک کنز العمال میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 24006۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ 1 دن کا اعتکاف کرے گا، یعنی 1 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، جس کی مسافت زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنے 3 گنا آپ کر لو، 1 دن کے اعتکاف کے بدلے میں یہ ثواب ہے۔ تو جو 10 دن بیٹھے گا اس کا آپ اندازہ لگا لو۔ حدیث پاک ہے کنز العمال میں، حدیث کا نمبر ہے 24019۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام تر نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود ان کو کرتا رہا ہو۔
یعنی تمام کی تمام نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جاری و ساری رہتی ہیں اور فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1781۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی صورت میں بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے، مثلا غیبت، چغلی، بری مجالس، ناجائز اور حرام چیزیں دیکھنا اور سننا وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے اعتکاف کرنے والا کم از کم 10 دن تو بچا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں کیے بغیر ان تمام کا اجر و ثواب اسے عطا کرتا ہے، کیونکہ معتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اب کہتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ معتکف کی مثال ایسے ہے کہ ٹل جاؤں میں وہ سائل نہیں۔ جو بندہ اعتکاف نہ بیٹھے نا، وہ تو چلو ایک دفعہ دعا کی پھر دنیا میں مصروف ہو گیا، دھندے ہی جو ایسے ہیں، پھر کبھی دعا کر لی پھر دنیا میں مصروف ہو گیا، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ گئی۔ اعتکاف کی مثال علماء فرماتے ہیں ایسے ہے کہ ٹل جاؤں میں وہ سائل نہیں، یعنی ایسی وہ چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک دن بھی گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، اگلا دن گزرتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے تسلسل کے ساتھ رب کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان بن عطا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اِنَّ مَثَلُ الْمُعْتَکِفِ مَثَلُ الْمُجْرِمِ الْقَى نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَرْحَمْنِي۔ معتکف کی مثال اس مجرم کی سی ہے جس نے اپنے آپ کو رحمان کے سامنے ڈال دیا اور وہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک تو مجھ پر رحم نہ فرمائے۔ اعتکاف کی صورت میں بندہ شیطان سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح دشمن سے قلعے میں، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد بندہ مومن کے لیے قلعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ویسے تو شیطان بند ہے، لیکن انسان کے اندر کا جو نفس ہے یہ اس سے بڑا شیطان ہے، تو جو معتکف ہے گویا کہ وہ اس بڑے شیطان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اعتکاف اللہ کی رضا اور تقرب کے اصول اور پل صراط سے بآسانی گزر کر جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف بندے کو فرشتوں سے مصاحبت اور ہم نشینی اور ان کی طرف سے اعانت اور تعاون حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ یعنی بندہ اعتکاف بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے معاون بنے رہتے ہیں، گویا اس کی مثال بھی فرشتوں جیسی ہے۔ یعنی فرشتوں کا کام یہی ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اعتکاف والا بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں کے ساتھ ہم نشینی اور ان کی طرف سے اعانت اور تعاون حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کرنے والے ذرا مساجد کو آباد کرنے والے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ فرمایا، یعنی کہ اگر اور کچھ بھی نہ کرے، اعتکاف کرنے والے مسجد میں بیٹھے رہیں اور کوئی برائی سے بچے رہے، نیکی نہ بھی کریں، صرف بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، نیکی نہیں کر رہے، سوئے ہوئے ہیں، مسجد میں ہے اعتکاف والے، تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل اللہ ہیں اور قیامت والے دن انہیں اللہ کے پڑوس کا اعزاز دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو اس میں توفیق اعتکاف کرنے والے کو ملتی ہے، ساری چیزیں ایک طرف اور وہ ایک طرف، اعتکاف کرنے والا بندہ شب قدر حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ جو اعتکاف نہیں بیٹھا اس کی تو ہو سکتا ہے مس ہو جائے، جو اعتکاف بیٹھا ہے اس کی مس نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو عبادت ہی کرنی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اعتکاف بیٹھے ہیں ان کا اعتکاف قبول فرمائے، اور جن لوگوں کے حق میں یہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعائیں، اور جو اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے سکھ سکون کا خیال رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔